بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا ان کو، ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ. نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے روحانی خلیفہ بھی ہیں اور حکومت کے معاملات کے خلیفہ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ بھی جو ہے نا منافقت ہے کہ صدیق اکبر خلافت کے تو خلیفہ ہیں، روحانیت کے نہیں ہیں، باطنی نہیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر باطنی خلیفہ ہیں. سنت کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں اویس بھائی. اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی. ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ السابقون الاولون جو قرآن مجید نے کہا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان میں سے ایک ہے. لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا. میں محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک خوبصورت اور انتہائی ضروری موضوع آج ہمارے پاس، ایک ایسی شخصیت سے جڑا ہوا کہ جن کی عظمت، جن کی بلندی، جن کے معیار اور جن کی معرفت الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج بھی اس معاشرے کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک. حضرت حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا، مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمی، امام اولیوں آخری، بانو تاجدار حلتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ آج میں نے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے پوچھنا ہے، کیونکہ وہ ایسی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں کردار کی تربیت ہو رہی ہے، یعنی مرکز بھی اور محور بھی. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے علماء کرام کو کہ جن کے ہونے سے آج کی اس بزم میں رونق رہے گی. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں بہت ہی پیارے تحقیق، تفسیر اور پھر اپنی ریسرچ کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. خوش اخلاق ہیں، خوش عقیدہ ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا اپنے اساتذہ سے اس کی ترجمانی فرماتے ہیں. مفتی فضل ہمدرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. میرے ساتھ تشریف فرمائے دوسرے مہمان جو بہت ہی پیارے ہیں، مجھے ذاتی طور سے بڑی اٹیچمنٹ ہے، اس لیے کہ ایک عالم شخصیت ہیں، بہت اچھا مطالعہ بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیشہ تحقیق کے اوپر مبنی اور معتدل گفتگو فرماتے ہیں. مفتی عبدالقادر ہزاروی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا صاحب آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں، آغاز ہم اس طرح سے کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ کی پیدائش اور پھر پیدائش کے بعد سے وہ بچپن کا حصہ جو ہم اکثر مس کر دیتے ہیں وہ ذرا بیان فرمائیں. حضور والا کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا اور پھر بہت بڑی عظیم شخصیت پر بات کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہمارے جو سیرت نگار لوگ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بعثت کے 5 سال پہلے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، جن کے بارے میں شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر سب سے زیادہ جو وقت گزارا ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے گزارا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پاؤں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، وہ ہاتھ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، اور اس سینے کے ساتھ رسول گرامی ہر وقت حضرت فاطمہ کو لگائے ہوتے تھے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الم نشرح لک صدرک. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ صغر سنی کے اندر اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، چونکہ یہ سب سے عمر کے اعتبار سے کم عمر تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہزادوں اور شہزادیوں میں سے ہم چھوٹی کی نسبت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کسی حوالے سے چھوٹی نہیں ہے. آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہے،
آپ کے والد گرامی وہ رسولوں سے افضل ہیں بعد خدا تو قصہ مختصر. تو سب سے زیادہ جو وقت گزارا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں, اور پھر وفا بھی آپ نے بہت کی. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آپ حرم شریف میں سجدے کی حالت میں تھے, ابھی اسلام کی وہ شان اور شوکت اپنی جگہ تھی لیکن توانا نہیں تھا, غلبہ اسلام کو نہیں تھا. تو جب بچہ دانی یا اوجڑی حدیث کا معنی ہے بخاری میں لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر رکھی گئی, تو بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کی عمر شریف بھی اتنی نہیں تھی. کسی نے بتایا کہ اس طرح حضور کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, دوڑی چلی آئی حرم شریف کے اندر اور آپ علیہ السلام کی پشت مبارک سے گندگی کو دور کیا اور دھویا, اور دھونے کے بعد جتنے بھی کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سب کرنے لگیں, یعنی کہ برا بھلا کہنے لگیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی فساد اور ان کی بلاغت اور جس طریقے سے وہ کفار کو جواب دے رہی تھی وہ اپنی مثال آپ. یہ اس وقت سن مبارک کیا تھا جناب سیدہ کا اس واقعے میں؟ تقریباً اس وقت 10 سال کے لگ بھگ, اللہ اکبر, تقریباً 10, کیونکہ آپ کی ولادت کے بارے میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن تحقیق یہ ہے کہ آپ بعثت کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. بعض لوگوں نے کہا ہے بعثت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی ہیں, لیکن ہمارے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ کی عمر شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت تقریباً جو ہے یہ 28.5 سال کے لگ بھگ تھی. صحیح, ٹھیک ہو گیا. مول صاحب میں اس بات کو سن رہا ہوں اور اس کی لطافت کو محسوس کر رہا ہوں کہ 10 سال کی بھی اگر عمر لگا لیں, بچہ ہی تو ہوتا ہے انسان, مگر فصاحت, بلاغت اور پھر جرت اور استقامت اور محبت اور پھر دفاع, وہ بھی سرور کائنات کا, نہ صرف یہ کہ اپنے باپ کا بلکہ نبی ہے آخر الزماں کا. تو ایسے زمانے میں تو دیگر لوگ بھی موجود ہوں گے, یعنی اصحاب رسول بھی ہوں گے, ان میں سے کوئی نہیں دفاع کے لیے آ رہا. جناب سیدہ کو یہ خاصا حاصل ہے کہ وہ دفاع بھی کر رہی ہیں اور صفائی بھی کر رہی ہیں, اور اتنا پیارا محبت کا یہ سلسلہ آپ سے منسوب. بہت شکریہ اویس بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا پوری ٹیم کا کہ آپ نے اس بہترین پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے صدیقہ بنت صدیق الاکبر فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا, تو جس خاندان سے تعلق ہے بنی ہاشم کے ساتھ, وہ عرب کا سب سے مشہور, بہادر, سخی, شجاع خاندان ہے, سب سے امیر خاندان ہے, سب سے عظیم خاندان ہے. اور فاطمہ جو نام رکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے نام پہ رکھا, جو کہ ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور امام علی علیہ السلام کی والدہ ہیں. سبحان اللہ. ان کے نام پر فاطمہ رکھا گیا. اور جو جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, مکی دور جسے کہا جاتا ہے, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو تربیت, فاطمۃ الزہرا کی تربیت ہو رہی ہے علیہ السلام کی, اور دوسری یہ کہ وہ قریب سے دیکھ رہی ہیں ان تمام واقعات کو, مشاہدہ کر رہی ہیں. شیبہ ابی طالب کو آپ دیکھ لیں, شیبہ ابی طالب میں آپ کو اہل البیت علیہ السلام اور خاندان بنی ہاشم نظر آئے گا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ شیبہ ابی طالب میں ہیں, ابو طالب وہ وہاں پر موجود ہیں, فاطمۃ الزہرا علیہ السلام, یعنی وہ تمام افراد جو خاندان بنی ہاشم کے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے, وہ وہاں موجود ہے. تو ان آزمائشوں کو دیکھ رہی ہیں کہ دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جتنی بھی مصیبتیں آئیں اسے قبول کرنا, اللہ, اور کون دشمن ہے, کون ساتھ دے رہا ہے, یہ سارے حالات انہوں نے دیکھے. تو السابقون الاولون جو قرآن مجید نے کہا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان میں سے ایک ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ دفاع کرنے کی, تو اسلام کا دفاع خاندان بنی ہاشم نے کیا, اور اصحاب مقربین, اصحاب اوفیاء جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح روایتوں کے اندر کہ انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر جب ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن کے اندر رسی ڈال دی اور آپ کو کھینچ رہے تھے, وہ کھینچ رہا تھا, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آئے اور انہوں نے اس کو دفع کیا, دور کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ دفاع کیا. سبحان اللہ. ایک چیز مجھے بڑی کنفیوز کرتی ہے, اور اب یہ میں اور مولانا کا سفر جو ہے یہ پوڈ کاسٹ ہے بھی اس لیے کہ اس سفر کو قریب کیا جائے, لوگوں کو علم اور علم دینی اور پھر عالم دین کے قریب کیا جائے. حضرت بھی اور آپ بھی ظاہر ایک ہی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت میں, مگر جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہہ رہے ہیں, صاحب ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں,
سلام اللہ علیہ علیہ السلام یہ